السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک مارکیٹ کے ٹرینڈ کے حوالے سے ہے۔ کافی دوست بار بار اس چیز کا اصرار کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ کے حوالے سے آپ کچھ اور ٹپس دیں۔ آلریڈی ہمارے کافی ٹیٹوریلز تھے مارکیٹ میں ٹرینڈ کے حوالے سے، لیکن آج مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ جس وے سے میں ٹریڈ خود لگاتا ہوں وہی آپ کو بتاؤں گا۔ اس ٹیٹوریل کے دو پارٹس کریں گے، ایک آج کا پارٹ ہے، ایک کل کا پارٹس ہوگا انشاءاللہ، اور دوسرے پارٹس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ پہ ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر سب سے بھولا، سب سے بیوقوف، سب سے چھلا سا شخص وہ ہے، سب سے انجان شخص وہ ہے، سب سے پاگل، سب سے فول شخص وہ ہے جو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو نہیں دیکھتا اور ٹریڈ لگا لیتا ہے۔ مارکیٹ میں اگر آپ ٹرینڈ کو نہیں سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ میں آپ کے ٹرینڈ کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ ہر ٹریڈ کے اندر مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کچھ ہی دنوں کے اندر مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنا۔ تو آج جو ہم ٹیٹوریل دے رہے ہیں مارکیٹ کے اندر آپ نے دو ٹرینڈز دیکھنے ہیں، دو ٹائم فریم کے اندر ٹرینڈز کو سمجھنا ہے۔ ایک سمپل سے انڈیکیٹر ہے، اس کو آپ انسٹال کریں گے اور انسٹال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈ کی سمجھ آ جائے گی۔ اس ٹرینڈ کے اوپر آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے، لانگ ٹرم کے لیے پروفٹ میں کیسے جانا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اگینسٹ جب بھی آپ کام کریں گے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کم ہوگی، اسکالپنگ کریں گے، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کریں گے، آپ فائدے میں رہ سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم کے لیے چلیں گے، مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اگینسٹ چلیں گے، بڑی ٹریڈ لگائیں گے تو آئی تھنک مارکیٹ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ اور مارکیٹ کے ٹرینڈ کو نہ دیکھنا، فاریکس فیکٹری کے اندر، investing.com کے اندر نیوز کی ایجوکیشن کا نہ ہونا اور ان پہ عمل نہ کرنا آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کے نقصان کی۔ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنا بھی ہے۔ آپ اسکالپنگ کر رہے ہیں، آپ ہیجنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کو سمجھنا ہوگا۔ مارکیٹ کو سمجھنے کے علاوہ آپ کے لیے جو ٹریڈنگ ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ مارکیٹ میں ہمارے ٹرینڈ ایک فرینڈ ہے، ٹرینڈ کے علاوہ ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر کوئی بھی بیسٹ وے نہیں ہے۔ لیکن لاسٹ بات ٹرینڈ کے حوالے سے کہ ٹرینڈ کے اوپر وہ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں جن کے اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، ٹریڈ سائز چھوٹا ہوتا ہے، کم پرافٹ کے چکروں میں جانا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اوپر مارکیٹ پرافٹ دے، تھوڑا دے، گزارا ہو جائے، مارکیٹ کے اندر ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کا کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کی کامیابی کی کہ آپ 100% پرافٹ کماتے ہیں مہینے کا، 100% پرافٹ کماتے ہیں ڈیلی کا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ مہینے کا 500% پرافٹ کماتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو نے ایک دن کے اندر $300 سے $2,000 $1,500 انہوں نے پر ڈے کے اندر کمایا، لیکن تاریخ میں ہم اپنے ذہن کے مطابق ان کو ناکام ٹریڈر کہتے ہیں۔ ایک دن کماتے ہیں، پورا مہینہ نقصان کرتے ہیں۔ تو جب آپ ٹرینڈ کے سمت میں ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ ایک خاص لمٹ تک کچھ آگے جا کر دوبارہ ریٹرن ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ٹریڈ کے اگینسٹ ٹریڈ لگا رہے ہیں، ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ لگا رہے ہیں تو مارکیٹ ایک طرف بے شک تھوڑی سی واپس آ جائے، لیکن جس ٹائم پہ مارکیٹ ایک طرف جائے گی دوبارہ آپ کے واپس ہونے کا نام تک نہ لے گی۔ میں آپ کو پاکستانی روپیز پہ ٹرینڈ کے حوالے سے بات کرنے کے بعد آج کے اس ٹیٹوریل کی طرف آ جاؤں گا۔ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے، پچھلے کچھ ماہ سے پھر کچھ گیپ آیا، لیکن اگر ہم پچھلے 10 سال کہیں تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی۔ پاکستانی کرنسی کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن کی طرف سے ہے، اور پاکستان کی نسبت USD کا جو ٹرینڈ ہے، جو دوسری ٹرینڈ ہیں، دوسری کرنسیز ہیں، ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ بائی پہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج پاکستان PKR USD کے ہم چارٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھیں گے آخری 10 سال کا۔ اس کو USD PKR کر دیتے ہیں، آئی تھنک آسان رہے گی۔
تو اگر ہم اس کو میکسیمم کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا 2011 یہ آئی تھنک 2006 میں 50 سے اوپر 60 روپے کا ڈالر تھا. 60 سے اوپر مارکیٹ کا جو ٹرینڈ تھا اور مارکیٹ کا جو ابھی ٹرینڈ ہے, اللہ معاف کرے, اللہ پاکستان کے اوپر رحم فرمائے, تو اس کے اوپر ابھی جو ٹرینڈ جا رہا ہے یہ اور زیادہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کے ڈاؤن ہونے کو جا رہا ہے. تو شاید یہ 2006 کی بات ہے, 2006 کے اندر 59.88 روپے کا ایک ڈالر پاکستان کا تھا, اور 59.60 یہ 2007 تک چلتا رہا. 2008 میں 62 ہوا, 2008 میں اس نے ایک ہائی لگایا 78 کا, پھر 2009 میں یہ 83 85, 2011 میں 2012 میں 93, اور جب 2013 کی ہم بات کرتے ہیں تو 2013 کے اندر اس نے 104.58 پہ بھی مارکیٹ گئی, اور آئی تھنک 2013 کے اندر 105.26 پہ بھی گئی, آئی تھنک 106.11 پہ بھی گئی, 107 میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے 107. اس کے بعد مارکیٹ نے ہلکا سا باؤنس لیا, مارکیٹ تھوڑا ڈاؤن آئی, اور مارکیٹ 2014 سے لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 95 سے لے کر 100 102 95 مطلب 100 104 105 103 103 104 102, یہ 2017 تک مارکیٹ 103 پہ رہی. مطلب جو 2013 کے اندر مارکیٹ کا اگر اوورآل ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں پاکستان کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. اور جب ہم 2017 سے ہم بات کرتے ہیں نومبر 2017 سے, تو 8 دسمبر 2017 کو پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ 104.37 کا تھا, اور اگر ہم دیکھیں 8 دسمبر ہے تو 8 دسمبر کی جگہ مطلب ہم سٹارٹ کہہ سکتے ہیں 2018 میں, اور آج جو ڈیٹ ہے وہ 8/2/2019 ہے. 1.5 سال کے عرصے میں 103 104 سے لے کر 161 آج ریٹ چل رہا ہے, 160.68 مطلب 161 آج کا ریٹ چل رہا ہے, لیکن 165 اس نے ہائی لگایا, اور مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن آ رہا ہے. یہ مارکیٹ ایک سمت میں جب جاتی ہے تو تھوڑا سا جانے کے بعد تھوڑا سا سانس لیتی ہے, جیسے ایک شخص وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے, لیکن مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے, مارکیٹ کا ٹرینڈ اسی سمت میں جا رہا ہے. اور مارکیٹ کے اندر یہ ایک خامی سمجھ لیں, مارکیٹ کے اندر یہ ایک ناقص پوائنٹ دیکھ لیں کہ باقی جو چیز ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ مارکیٹ اتنا آگے گئی ہے وہ واپس آ جائے گی, جبکہ یہ جو مارکیٹ ہے, یہ مارکیٹ جب ایک طرف جاتی ہے تو اس طرف جاتی ہی جاتی رہتی ہے, اس چیز کو یہ اس کے اوپر اور دباؤ ڈالتی ہے. جب کسی بھی کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے. کسی بھی سٹاک مارکیٹ کے اندر, پاکستان سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, انڈین سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, تو جس ٹائم کے اوپر یہ مارکیٹ نے بڑھنا ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور جس ٹائم پہ اس نے ڈاؤن ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ڈاؤن ہوتے 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 ایک سوچ سے بھی زیادہ, ایک حد سے بھی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آلریڈی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. میں نے پاکستانیوں کو, میں نے انڈینز کو اپنے کرنسیز کے حوالے سے بتایا تاکہ آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھ لیں. مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اگینسٹ جب بھی جائیں گے آپ کا نقصان ہو جائے گا. اب آتے ہیں آج کے ٹیٹوریل کے اندر. کوشش کروں گا 2 منٹ کے اندر آپ کو بات سمجھ آ جائے. 8 منٹ تقریباً ٹیٹوریل کے ہو چکے ہیں. اس کے اندر آپ نے صرف 2 انڈیکیٹر انسٹال کرنے ہیں. ایک انڈیکیٹر ہے جس کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, وہ ہے موونگ ایوریج. موبائل پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک کمپیوٹر پہ بھی. یہ جو موونگ ایوریج ہے اس کو آپ نے 14 رکھنا ہے. سمپل موونگ ایوریج ہے, یلو کلر کا میں نے رکھ دیا ہے اس کے لائن کا. اور دوسرا ہم نے 200 موونگ ایوریج رکھنا ہے. D1 میں دیکھ سکتے ہیں, ویک 1 میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس جگہ کے اوپر ہم 200 موونگ ایوریج رکھتے ہیں. اور اسی کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے پرسنلی طور پر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے زیادہ جو مجھے اچھا لگتا ہے ٹریڈ لگانا, وہ اسی کے اوپر ٹریڈ لگانا اچھا لگتا ہے. یہ بلیک ہو گیا, 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیں ان دونوں کا جو کراس اوور ہوتا ہے, یہ بلیو کلر کی میں نے لگا لی تھی تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو, مجھے خود بھی نہیں آ رہی تھی وائٹ چارٹ کے اوپر. ان دونوں کا جو کراس ہوتا ہے
یہ کراس ہمیں مارکیٹ کا ٹرینڈ بتاتا ہے. اب دیکھ لیں یورو یو ایس ڈی مارکیٹ ڈیلی ڈاؤن آ رہی ہے. اگر ہم D1 ٹائم فریم کے اوپر دیکھیں تو اس کو تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لانگ ٹرم کے لیے چلتا ہے اور اس جگہ کے اوپر ان کا کراس اوور ہوا, ایک 14 موونگ ایوریج اور ایک 200 موونگ ایوریج, اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنے عرصے کے بعد مارکیٹ کے اندر جو ہمارا ابھی تک مارکیٹ کے اندر جو ہمارا ٹرینڈ تھا وہ چینج نہیں ہو سکا. مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آئی, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی گئی, لیکن آج سے چند مہینے پہلے مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس اس جگہ پہ مارکیٹ نے ٹرینڈ چینج کرنا تھا, لیکن 200 موونگ ایوریج نے ٹرینڈ چینج کر دیا. لیکن اگر ہمیں پرفیکٹ ٹرینڈ چینج دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہمیں پرفیکٹ چاہیے کہ ابھی مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے, تو ان دونوں کا جب کراس اوور ہوگا تو اس ٹائم کے اوپر ہم لانگ ٹرم کے لیے مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں. اور ان دونوں کا جب بھی آپ کو نظر آئے کراس اوور ہوگا, جب بھی جس پیئر پہ آپ کو نظر آئے کراس اوور ہوگا, مارکیٹ اس کراس اوور کو توڑتے ہوئے بہت زیادہ مشکل میں پڑے گی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر کراس اوور کے بعد آپ کو ایس ایل بہت کم ملیں گے. اس حوالے سے انشاءاللہ میں اپنا نیکسٹ ٹیٹوریل دوں گا آپ کو. یہ دیکھیں اس جگہ پہ کراس اوور ہوا مارکیٹ کے اندر, ہمارے پاس NZD USD کا ہے, تو اس جگہ پہ ہمارا کراس اوور ہوا, اور کراس اوور ہونے کے بعد ابھی تک مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن سمت میں جا رہا ہے. اور یہ کراس اوور مارکیٹ میں دوبارہ بائی کی طرف ہوتا تو اس جگہ پہ ہمارا مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بائی ہو جاتا. ان سمپل ورڈز کہ مارکیٹ میں ہماری ریڈ لائن ہماری 200 والی موونگ ایوریج کراس 200 والی موونگ ایوریج کو 14 والی موونگ ایوریج, یہ جو ریڈ ہے یہ 200 والی موونگ ایوریج ہے, اور یہ جو ہمارے پاس یلو کلر کی ہے یہ 14 والی موونگ ایوریج ہے. تو جب بھی ہم 200 والی موونگ ایوریج کو 14 والی موونگ ایوریج کراس کر کے اوپر سے نیچے ہو, 200 والی موونگ ایوریج سے نیچے ہو 14 والی موونگ ایوریج, اٹس مین کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ سیل کی طرف ہے. اور اگر 200 والی موونگ ایوریج کو پھر سن لیں, 200 والی موونگ ایوریج کو 14 والی موونگ ایوریج کراس کر کے اپ ہو تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ کے اندر بائی کا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں کہ 200 والی موونگ ایوریج اوپر ہے, 14 والی موونگ ایوریج سمپل موونگ ایوریج ڈاؤن ہے, تو اس سمت کے اندر ہمیں اس چیز کا پیغام ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہمارا ٹرینڈ سیل کا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو سب سے زیادہ جس کو میں پسند کرتا ہوں مارکیٹ کے جو ٹرینڈ ہے, مارکیٹ کے ٹرینڈ کو جاننے کے لیے, تو اس ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے اندر جب آپ ٹریڈز لگائیں گے بہت مشکل ہو جائے گا مارکیٹ اس سگنل کو, ان دو انڈیکیٹرز کا جو کمبینیشن ہے, ان دونوں کا کمبینیشن کو مارکیٹ بہت مشکل سے کراس کرے گی. جس ٹائم پہ یہ پرفیکٹ سگنل بنتا ہے, یہ کراس اوور ہوتا ہے, اس ٹائم کے اوپر ہماری ٹریڈز بہت کم دوبارہ مارکیٹ واپس آتی ہے. جو 200 والی موونگ ایوریج ہے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو آئی تھنک جو ٹرینڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ٹرینڈ کے لیے صرف 200 والی موونگ ایوریج استعمال کرتے ہیں, لیکن 200 والی موونگ ایوریج سے زیادہ ان دو موونگ ایوریج کا کراس اوور ہے, جو کراس اوور میں لائک کرتا ہوں مارکیٹ کے ٹرینڈ کے حوالے سے. اور آئی تھنک یہ چیز میں نے آج تک کسی سے نہیں سنی, شاید آپ نے سنی ہوگی, لیکن یہ جب بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر یہ ٹرینڈ چینج سگنل ملے گا ان دو موونگ ایوریج کے کراس اوور کے اوپر, آئی تھنک مارکیٹ کے اندر آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کا ٹرینڈ کہاں ہے. تو میں نے جو لفظ لکھا کہ 2 منٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی تھنک 2 منٹس ہی آپ کے لگیں گے دو موونگ ایوریج انسٹال کرتے ہوئے, اور مارکیٹ کو سمجھنے میں تو صرف آپ کو یہ لگے گا 1 منٹ کے مارکیٹ میں یہ جو یلو کلر والی لائن ہے یہ اگر ریڈ لائن سے نیچے ہے 14 والی موونگ ایوریج 200 والی موونگ ایوریج سے نیچے ہے, اٹس مین کہ مارکیٹ کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ سیل کا ہے, اور اگر مارکیٹ سے اوپر ہے اٹس مین مارکیٹ بائی کا ہے. جن دوستوں کو $100 کا اکاؤنٹ ہے تو ان کے لیے آئی تھنک کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی یہ ٹرینڈ, کیونکہ انہوں نے ٹریڈ لگانی ہے بڑی, پروفٹ کمانا ہے زیادہ. تو یہ جو ٹرینڈ کے حوالے سے ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ کے حوالے سے ان کے اکاؤنٹ میں $20,000 ہے, وہ $20,000 پہ 0.02 0.03 کے ٹریڈ لگاتے ہیں. 5 پیئر ہیں, 6 پیئر اور 6 پیئرز کے اوپر
ان کو 6 بار سگنل ملتا ہے ایک مہینے کے اندر تو وہ 6 بار ہی ٹریڈ لگا لیتے ہیں, تو آئی تھنک وہ لوگ زندگی میں لاس میں نہیں رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا پروفٹ شاید بہت کم پرسنٹیج کے اندر ہوگا. کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. آپ نے ان 2 انڈیکیٹرز کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے, اور انسٹال کرنے کے بعد جب بھی آپ ٹریڈ لگائیں, آئی تھنک اگر آپ کا حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بڑی انویسٹمنٹ ہو, تو میرے حساب سے آپ کو ڈیمو پہ پریکٹس کرنی پڑے گی. وقت ایک سا نہیں رہتا. آج جو امیر ہیں وہ کل کے غریب ہوں گے, اور کل کے جو امیر تھے وہ آج کے غریب ہیں. آج کا عروج کل کا زوال ہے, اور کل کا جو زوال تھا وہ آج کے عروج میں بدل چکا ہے. تو پریکٹس کریں, اس کو انسٹال کرنے کے بعد دیکھا کریں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ان کے اوپر ٹریڈ لگا کر پروفٹ کما سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.